السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی عبدالمتین صاحب کشمیر سے سوال کرتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرعاً کیسا ہے اور یہ آیا بدعت ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ من علق تمیما فقد اشرک، اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، تعویذ جو ہے ایسا تعویذ کہ جو شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہو، وہ واقعتاً اس کا باندھنا، اس کا لٹکانا شرک ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جاہلیت کے تعویذات کے بارے میں سوال کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا تعویذ جائز ہے جس کے اندر ما لم یکن فیہ شرک، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کے اندر شرک نہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ تعویذ بالکل یا ناجائز ہے، ایسے تعویذات ناجائز ہیں کہ جن کے اندر شرکیہ کلمات ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے، ایک صحابی تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعویذ لکھ کر دیا جس کے ذریعے ان کا جن ہلاک ہو گیا۔ مشہور شارح صحیح بخاری شریف حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ بھئی 3 شرائط کے ساتھ تعویذ جائز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کلمات الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کلام پر مشتمل ہو، دوسرا یہ کہ اس کے اندر شرکیہ الفاظ نہ ہو، تیسرا یہ کہ اس کو مؤثر بھی ذات نہ سمجھا جائے۔ جو بھی تعویذ ہو اس کے اندر اگر یہ 3 شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ تعویذ شرعاً جائز ہوگا، اس میں شرعاً کوئی بھی کراہت نہیں ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ اس کا معنی معلوم ہو۔ اب ایسے تعویذ جو شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں زمانہ جاہلیت کی طرح، ایسے تعویذ شرعاً جائز نہیں ہیں۔ ایسے تعویذ جو اسماء حسنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ پر مشتمل ہوں اور جن کا معنی معلوم ہو، شرکیہ کلمات نہ ہوں، تو ایسے تعویذ شرعاً جائز ہیں، ان میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔